جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اغراء اور تحذیر کے بارے میں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن کے اندر مفعول بھی آپ کا باقی رہتا ہے، اور مفعول بھی کے علاوہ باقی جو ہوتی ہے نا اپنا فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز آتی ہے منادا۔ منادا کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ منادا جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ صرف مفعول کو ذکر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ادعو کا فعل جو ہے نا محذوف ہوتا ہے سمیت اپنے فاعل کے ساتھ جو ہے نا وہ حذف ہوتا ہے۔ تو منادا کی ہم نے جو ہے نا وہ اعراب کی حالتیں پڑھی تھیں، مختلف اس کے جو ہے نا وہ اس کے متعلقات جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھی وہ ہم نے اس دن پڑھی تھیں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اغراء اور تحذیر کے بارے میں ہے۔ اغراء کہتے ہیں کسی کو کسی کام کے اوپر اکسانا، تحذیر کہتے ہیں کسی کو کسی کام سے ڈرانا یا باز رکھنا۔ یعنی کہ اغراء و تحذیر کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کسی کو کسی کام کے اوپر اکسا رہے ہیں یا کسی کو کسی کام کے کرنے سے ڈرا رہے ہیں، یا تو آپ کا فوکس یہ ہے کہ جی یہ کام ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کام کے اوپر ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کام سے جو ہے نا وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو اغراء و تحذیر کے اندر دونوں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری پائی جا رہی ہے۔ جی مثال کے طور پر الصدق، اردو کے اندر بھی جو ہماری اپنی ذاتی زبانیں ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز چلتی ہے کہ آپ کسی کو کسی کام کے اوپر ابھارنا چاہتے ہیں نا، تو بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں صرف بھائی جان نماز، بھائی جان روزے، بھائی جان ادب۔ اب اس سے آگے پیچھے ہم نے کوئی لفظ نہیں بولا، صرف یہی لفظ بولا ہے بھائی جان سچ، ٹھیک جی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک لفظ پورا جملہ نہیں ہوتا، وہ جملے کے اندر سے ہم صرف ایک لفظ نکالتے ہیں اور اگلے تک بات کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس صدق کا اصل میں تھا الزم الصدق، الزم الصدق، الزم صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر معروف، حکم دے رہے ہیں کہ لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ انتا ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی، انتا ضمیر فاعل ہے، یہ فعل امر ہے، انتا فاعل الصدق مفعول بھی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر الزام الصدق کا مطلب ہے کہ تو سچ کو لازم پکڑ لے، تو سچ کو جو ہے نا وہ لازم پکڑ لے، سچ کو تو اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ الصدق کا مفعول بھی ہوگا، اور عمومی طور کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ عرب لوگ وہ کلام کو مختصر کرنے کے لیے فعل کو سمیت اس کے فاعل کے حذف کر دیتے ہیں، باقی صرف مفعول بھی رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ جو اغراء ہے، اغراء کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، یہ ہم اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، سچ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ سچ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ملحق کر لو۔ اب الصدق کا جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے اور ساتھ اغراء کے لیے آ رہا ہے، اس سے پہلے فعل اور فاعل کو حذف کیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا صدق کا اغراء، اس کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مفرد، مفرد جو ہم نے بیان کی، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو سکتی ہے، دوسری ہو سکتی ہے عطف، تیسری ہو سکتی ہے تکرار۔ عطف کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یا آگے پڑھ لیں گے۔ عطف کہتے ہیں ایک ہوتا ہے معطوف، ایک ہوتا ہے عطف، ان کے درمیان میں آتا ہے حروف عطف۔
حروف عطف اکثر واو استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. معطوف ساری یہ معطوف علیہ اور یہ ہوتا ہے معطوف. معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کے حرف عطف کے ساتھ معطوف علیہ معطوف دونوں مل کے حرف عطف کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک چیز بن رہے ہیں. اب یہ معطوف علیہ اور معطوف یہ کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں پانی اور چائے، یعنی کہ آپ ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھے کر کے تو پھر ان کے بارے میں کچھ بیان کرنے لگے ہیں نا، تو اس کو جو ہے نا وہ پہلی کو معطوف علیہ بولیں گے، دوسری کو معطوف بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ عطف ہوتا ہے. اٹ مینس کہ دو الفاظ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں حروف عطف آتے ہیں اور حروف عطف اکثر اوقات جو ہے نا وہ واو کے ساتھ آتا ہے. تو عطف بھی جو ہے نا وہ عطف وہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ اغراء کے طور پر جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ الصدق کا ساتھ میں کہتا ہوں جی الصبر. الصبر والصدق، الصبر والصدق کہ صبر کو لازم پکڑو اور سچ کو لازم پکڑو. ٹھیک ہے. تو صبر اور سچ ان دونوں کو لازم پکڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ایک مثال بن جائے گی نا یہ مثال بن جائے گی عطف کی. تکرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کا بار بار آنا. مثال کے طور پر یہی الصدق کا میں کہتا ہوں الصدق الصدق. ٹھیک ہے. بھائی جان سچ سچ. میں جو ہے نا وہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ایک چیز کو دو مرتبہ دہراتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں تکرار. اب اس سے پہلے بھی الزم فعل محذوف ہوگا، اس سے پہلے بھی الزم فعل محذوف ہوگا، اور اگر اکیلا ہو تو اس سے پہلے بھی الزم فعل محذوف ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیز اغراء ہے. دوبارہ بیان کرتا ہوں اغراء اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف مفعول بھی مذکور ہوتا ہے اور باقی فعل اپنے فاعل کے ساتھ حذف ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر فعل محذوف کون سا ہوتا ہے؟ الزم. الزم فعل محذوف ہوتا ہے. منادہ کے اندر ہم نے بولا تھا ادعو فعل محذوف ہوتا ہے عمومی طور پر. اس کے اندر عمومی طور پر جو ہے نا وہ الزم فعل محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الزم فعل اپنے فاعل کے ساتھ حذف ہو جائے گا، صرف مفعول بھی رہ جائے گا. اب جو مفعول بھی بطور اغراء رہ رہا ہے، اغراء مطلب کسی کو کسی چیز کے اوپر اکسانا، تو اب یا تو وہ مفرد ہوگا، ایک ہی لفظ ذکر ہوگا، یا وہ عطف کے ذریعے آئے گا یعنی کہ معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ مل کر آئے گا، یا پھر کیا ہے کہ تکرار آئے گی. اس کے اندر ایک ہی لفظ کو ہم جو ہے نا وہ دو مرتبہ ذکر کریں گے، تکرار آئے گی. تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا اغراء آ سکتا ہے. اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، یہ جو ہے الصبر جو ہے یہ مطوف علیہ ہوگا، واو مطوف ہوگا، عرف مطوف ہوگا، اور صدق جو ہے یہ معطوف ہوگا. مطوف مطوف ہوگا. جی معطوف بالکل ٹھیک ہے. صدق معطوف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے بولا ہے. جی ٹھیک. جی اور کسی کا کوئی جی کوئی سوال کسی کا؟ نہیں جناب. کوئی نہیں ہے. ایک اور بات یہاں پر آپ کو یہ بیان کرتا چلوں، اگر یہ پچھلا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو اگر تو مفرد کی صورت کے اندر اغراء آ رہا ہے نا تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ الزام فعل کو ذکر کریں یا حذف کر دیں. آپشن ہے آپ کے پاس. لیکن اگر عطف کی صورت آ گئی یا تکرار کی صورت آ گئی تو ان صورتوں کے اندر الزام فعل کو حذف کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اگر مفرد ہے تو پھر یو کین ڈو، اگر عطف اور تکرار ہے تو یو مسٹ ڈو، آپ کو لازمی حذف کرنا ہوگا، کے اوپر حذف کرنا اس کا واجب ہوگا، اس کا ڈیلیٹ کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز آپ سمجھ لیں کہ اگر مفرد ہو تو آپ کے پاس اختیار ہے، چائس ہے. آپ الزام الصدق کا بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف الصدق کا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر عطف کی صورت ہو یا جو ہے نا وہ تکرار کی صورت ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے نئے فعل کو لازمی طور کے اوپر حذف کرنا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں تحذیر کی طرف.
तहजीर और इगरा दोनों तकरीबन सेम है। सिर्फ क्या है कि इगरा के अंदर हम किसी को किसी काम के ऊपर उकसा रहे होते हैं, जबकि तहजीर के अंदर हम किसी को किसी काम से डरा रहे होते हैं। सिर्फ इतना फर्क है। इगरा के अंदर हम किसी को किसी काम के ऊपर उकसा रहे होते हैं, और तहजीर के अंदर हम किसी को किसी काम से डरा रहे होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक काम है, वो बुरा है, अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि वो बंदा वो काम ना करे। मिसाल के तौर पर झूठ, अलकिस्बा। ठीक है, झूठ है, तो मैं कहता हूं कि भाईजान अलकाजिबा, झूठ से आप बचो। अलकाजिबा या अलकिस्बा दोनों चीजें हैं। अलकिस्बा इसम होता है, अलकाजिबा जो है ना ये मसदर है। तो मैं कहता हूं कि झूठ से आप बचो। ठीक है। तो अब यहां पर लिखता हूं मैं अलकाजिबा। अलकाजिबा झूठ। इससे पहले फिर हजफ होगा एहजर, या होगा बाइद, या होगा इत्ताकी। एहजार का मतलब है बचो, बाइद का मतलब है दूर रहो, इत्ताकी का मतलब भी यही होता है कि बचो, परहेज करो। ठीक है। तो इत्ताकी, बाइद, एहजार, इन तीनों में से कोई एक भी फेल को हम महजूफ मान लेते हैं कि अल काजिबा से पहले हजफ होगा। अल काजिबा झूठ। झूठ क्या है? एक नापसंदीदा चीज है। तो इसका लाजमी तौर पर हुक्म नहीं दिया जाना, बल्कि इससे मना ही किया जाना है। तो जब आप जो है ना वो किसी से मना करते हैं तो वो तहजीर के जुमरे में आएगा। तहजीर के जुमरे में आए तो उससे पहले आपने इल्जम फेल महजूफ नहीं मानना। ये नहीं कहना कि इल्जामिल काजिबा, ये तो शैतान कहता है, इंसान नहीं कह सकता। ठीक है। तो इंसान क्या कहेगा? इहजारिल काजिबा, झूठ से बचो, या बाइद अल काजिबा, झूठ से दूर रहो, या इत्ताकी अल काजिबा, झूठ से परहेज करो। ठीक है। तो हम जो है ना वो अल काजिबा यहां पर इसको जिक्र रखते हैं, और उससे पहले ये जो अल्फाज होते हैं इहजार, बाइद, इत्ताके, इनको जो है ना वो हम हजफ कर देते हैं, सिर्फ अल काजिबा जिक्र करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी तीन सूरतें हो सकती हैं। इगरा के अंदर जिस तरह थी कि इगरा या तो मुफरत था, या इगरा बतौर अतफ आता था, या इगरा जो है ना वो बतौर तकरार आता था। सेम लाइक इसके अंदर भी ये तीनों की तीनों चीजें मौजूद हैं। मुफरत भी आ सकता है, ठीक है, अतफ भी आ सकता है, और इसी तरह जो है ना वो तकरार भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर अल काजिबा, ठीक है, इससे बचने की बात हो रही है। इसी तरह जो है ना वो अतफ की आप मिसाल ले लें जी, अल काजिबा। कोई और बताएं जो बुरी चीज होती है। الغيبة. अल काजिबा। الغيبة. हम्म। غيبة غيبة. अल गईबा, गीबत। वल गईबाता। वल गईबाता, अल काजिबा वल गईबाता। ठीक है। والحسد. कि अल हसदा भी हो सकती है, अल काजिबा वल गईबाता वल हसदा। ठीक है, इन चीजों से बचो। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो हर एक से पहले जो है ना वो एक एक फेल, बाइद अल काजिबा, बाइद अल गीबाता, इहजारिल काजिबा, इहजारिल गीबाता। तो ये सारे के सारे इनसे पहले जो है ना हम मजूफ मानेंगे, या एक ही शुरू के अंदर हजफ माने, और बाकी को मातूफ अलैह अपने वाव हज़फ आतफा के साथ मिलके, मातूफ के साथ मिलके, तो उनका मफूल भी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाता है। या क्या है कि आप अल काजिबा को ही दो दो मरतबा जिक्र करते हैं। आप कहते हैं जी अल काजिबा, अल काजिबा, झूठ से बचो, झूठ से बचो। ठीक है। तो अब ये तकरार की सूरत बन गई है। तो इससे पहले भी इन तीनों में से कोई एक लगा होगा। अलकाजिबा, अलकाजिबा, अगर ये तकरार आ रही है तो इससे पहले भी इन तीनों में से कोई एक लगा होगा कि जिसको हमने जो है ना वो हजफ कर दिया है, जिसको आहर से हमने उठा के तो फेंक दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसकी भी वही सूरत है कि अगर जो है ना वो मुफरद होगा तो उसके अंदर आपको इख्तियार है, आप इनको जिक्र भी कर सकते हैं, जिक्र नहीं भी कर सकते। और जो बाकी दो हैं, अतफ और तकरार, इनके अंदर जो है ना वो हजफ करना आपके लिए जो है ना वो लाजिम होता है। क्यों? क्योंकि ये लफज एक से ज्यादा बन गया है, तो कलाम के अंदर कसरत इस्तेमाल से जो है ना वो अरबी अक्सर बचते थे।
عربی کا نا، عرب لوگوں کا ایک جو ہے نا وہ خاصہ ہے کہ وہ مختصر کلام کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن وہ اپنی بات پوری آگے پہنچا رہا ہو. عرب جی زیادہ جی بولنے کے قائل نہیں ہوتے، اور یہ جس طرح میں ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں، ہاتھ کے اشارے کرنے کے بھی وہ قائل نہیں ہوتے. عرب جو ہے نا وہ کم بولنے کی قائل ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کم سے کم بولا جائے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ فعل کو حذف کر دیتے ہیں. اب جو یہاں پر چونکہ ایک لفظ ہوتا ہے تو فعل کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ایک سے زائد الفاظ ہو گئے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے فعل کو حذف کر دیں گے، فعل کو ہم ذکر نہیں کریں گے. تو یہ ہو گیا آج کا آپ کا سبق اغراء اور تحذیر. یہ وہ دوسری صورت تھی کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا فعل ساری مفعول بھی باقی رہتا تھا، فعل جو ہے نا وہ اپنے فاعل کے ساتھ حذف ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اب اغراء کہتے ہیں کسی کو کسی اچھے کام کے اوپر ابھارنا، تحذیر کہتے ہیں کسی کو کسی برے کام سے روکنا. تحذیر کا حذر، ڈرانا، بچانا، کسی کو کسی کام سے بچانے کے لیے جو ہے نا وہ آتا ہے. تو اب چاہے اغراء ہے چاہے تحذیر ہے، ان کی تین صورتیں مان سکتی ہیں: مفرد، عطف اور تکرار. مفرد کا مطلب ہے کہ وہ جو لفظ بطور مفعول بھی آ رہا ہے جس سے اغراء کر رہے ہیں یا تحذیر کر رہے ہیں، بطور اغراء آ رہا ہے یا بطور تحذیر آ رہا ہے، وہ اکیلا ہو. عطف کا مطلب یہ ہے کہ حرف عطف کے ساتھ معطوف علیہ اور معطوف کی شکل کے اندر آئے. تکرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے نا وہ دو مرتبہ ذکر اس کو کیا جائے تاکید کے لیے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس سے پہلے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. ہاں، اغراء ہو یا تحذیر ہو، اگر مفرد ہو تو اس سے پہلے حذف کرنا جو ہے نا وہ لازم نہیں ہوتا، آپشنل ہوتا ہے. لیکن عطف ہو یا تکرار ہو، اغراء اور تحذیر دونوں صورتوں کے اندر اس سے پہلے فعل کو حذف کرنا جو ہے نا وہ لازم ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو میری بات مکمل ہو گئی ہے. ماشاء اللہ عبد الرحمن جلالی صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو عبد الرحمن